اس بیماری کے علاج میں جو قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ اونچ نیچ کو ختم کرنے کی ہے. اونچ نیچ کو، کہ اس میں جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ سیشن کو ہم کہتے ہیں سٹیک ہولڈر سیشن، کہ جن کا نفع نقصان ہے. جب کوئی پیشنٹ ٹھیک نہیں ہوتا، امپروو نہیں ہوتا، جب اس کو درد ہوتی ہے اور ہماری دوا کام نہیں کرتی، جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو اس پہ کوئی بات کا اثر نہیں ہوتا، تو ہم کتنا تکلیف میں ہوتے ہیں. تو یہ بات تو سب کو ہوتی ہے. تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ برہمن کو ہوتی ہے. تکلیف کھتری کو بھی ہوتی ہے، ویش جو بہن بھائی ہوتے ہیں ان کو بھی ہوتی ہے، اور شودر کو تو ہوتی ہی ہے. اگر آپ اس ذات پات کے نظام کو اٹھا کے باہر رکھ دیں تو کیا فرق پڑے گا؟ اچھا، اس میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کمٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایگریمنٹ سائن کرنے کی ضرورت بالکل نہیں ہے. آپ نے بالکل آدھی رات کو 2 بجے جب سب سو رہے ہوں اور آپ بے چین ہوں، اس مسئلے سے پریشان ہوں، اور آپ اپنے دل میں سوچ لیں کہ میرا بچہ ہے، یا میرا خامد ہے، یا میری بیوی ہے، یا میرا والد ہے، یا میری والدہ ہے، اور وہ اس بیماری میں مبتلا ہے جو جینز میں ہوتی ہے، اور جو اپسیٹ ہونے سے بندہ نشہ شروع کرتا ہے، اور یہ تاریخی طور پر ایسے ہی گورکھ دھندا چلا آ رہا ہے. اور جب میں بات کرتا ہوں تو میری بات نہیں سنتا، مجھے غصہ آتا ہے تو میں اسے برے برے ناموں سے پکارتا ہوں. میں نے ماں باپ کو اپنی اولاد کے ساتھ بہت برے الفاظ استعمال کرتے سنا ہے. میں نے باپ کو اپنے بیٹے پہ تھوکتے ہوئے دیکھا ہے اس بات پہ کہ تم نشہ کرنے سے باز کیوں نہیں آتے. میں نے اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ میں نے خود دیکھا ہے. یعنی اتنا غصہ ہوتا ہے، اتنا ریج ہوتا ہے کہ جو بیوی ہوتی ہے وہ ہر وقت کہہ رہی ہوتی ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی، جاتی نہیں پر میں تمہیں چھوڑ کے چلی جاؤں گی. یا اس کا باپ ہوتا ہے کہتا ہے میں تمہیں گھر سے نکال دوں گا. بیٹا کہتا ہے میں ویسے ہی تھوڑے نال نہیں رہنا چاہتا، میں خود ہی تو چھڑ کے چلا جاؤں گا. اس سارے جو ڈائیلاگ ہیں ان کے اندر کامن چیز کیا ہے؟ اونچ نیچ. جب آپ اونچے سنگاسن پہ ہیں اور کوئی نیچے ہے، بہت نیچے ہے، تو اگر پرائیویٹلی سوچ لیتے ہیں، سب اپنی تنہائیوں میں سوچ لیتے ہیں کہ چلے میں نے بہت کر کے دیکھ لی نفرت، میں نے بہت دھمکیاں دے کے دیکھ لیا اور کام نہیں بنا. تو کئی دفعہ جب ہمارا کام نہیں بنتا کسی خاص حکمت عملی سے تو ہم اس کے اپوزٹ کر کے دیکھتے ہیں. اس کو کہتے ہیں ڈو دی اپوزٹ. یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں ہے. یہ ڈو دی اپوزٹ کے لیے کسی یونیورسٹی میں جانا نہیں پڑتا، کسی گرو کے پاس جانا نہیں پڑتا. یہ آپ خود ہی بیٹھے بیٹھے بھی سوچ سکتے ہیں کہ اچھا چلو ڈو دی اپوزٹ، جو کیا تھا اس سے الٹ کر. اور یہ آپ کرتے بھی رہتے ہیں، پر یہ تجربہ غلط جگہ کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ انیبلنگ کرتے رہتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں ڈو دی اپوزٹ، پھر آپ پرووکنگ شروع کر دیتے ہیں. پھر پرووکنگ کرتے رہتے ہیں تو پھر اگلے دن کہتے ہیں ڈو دی اپوزٹ، پھر آپ انیبلنگ شروع کر دیتے ہیں. لیکن اس چیز کو ذرا یہاں بھی آزما کے دیکھیں کہ اچھا اس کو نیچا سمجھتے ہیں، نیچ ذات سمجھتے ہیں. کیا معاشرے میں ہم نے ابھی ہمارے ہاں معاشرے میں ذات پات کا نظام نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں کوئی برہمن نہیں ہے؟ کیا ہمارے ہاں کوئی کھتری ویش شودر نہیں ہے؟ کیا ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں سٹل لیول پہ موجود نہیں ہیں؟ ہم ویسے جب باہر جاتے ہیں ذرا فیشنی ہو کے بات کرتے ہیں تو ہم گورے کالے اور ان امتیازات سے ہٹ جاتے ہیں، لیکن کہیں اندر ڈیپ ڈاؤن یہ امتیازات جو ہیں محسوس ہوتے ہیں. لیکن چلے معاشرے پہ تو ہمارا زور ہی نہیں ہے، نہ ہم نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ہم وہ کام جو نہیں کر سکتے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کام کر سکتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں. کہ میرا بیٹا ہے یا آپ کا کوئی پیارا ہے
تو اس سے آپ تنگ ہیں، اس کے نشے کی بیماری سے تنگ ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو وہ کبھی برا لگتا ہے، کبھی اچھا لگتا ہے. جب برا لگتا ہے تو بہت برا لگتا ہے، جب اچھا لگتا ہے تو بہت اچھا لگتا ہے. اس کو کہتے ہیں لو ہیٹ ریلیشن شپ، جس میں ہم پھنس جاتے ہیں تو روگی ہو جاتے ہیں. لو ہیٹ ریلیشن شپ جو روگی کر دیتا ہے. تو اس کو بدل کے دیکھیں کہ سوچ لیں کہ شاید کوئی اس کے بے بسی ہو، شاید کوئی وہ جان کے نہ کرتا ہو، شاید وہ حادثوں کا شکار ہو گیا ہے، شاید وہ اتفاقات کی وجہ سے ایسا بن گیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک لیول پہ اتریں. انیبلنگ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، صدقے واری جانے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن دل ہی دل میں تھوڑا سا ایک گھما دیں چیز کو کہ ڈو دی اپوزٹ، کہ برابر کا سمجھ لیں، تاکہ آپ کا جو تبادلہ خیالات ہے، تاکہ جو آپ کی گفتگو ہے وہ رواں ہو جائے. کیونکہ ہمیشہ برابر کے لوگوں سے گفتگو کرنا بہت آسان ہوتا ہے. آپ جاتے ہیں کسی سیکٹریٹ میں یا کسی بڑے دفتر میں، کسی گریڈ 21 کے یا 22 کے افسر سے بات کرنی ہوتی ہے تو آپ کو مشکل لگتا ہے. اس کی نسبت اس کے پی ایم سے آپ کو بات کرنا آسان لگتا ہے، کیونکہ ہمارا سسٹم ایسا ہے. یہ طبقاتی نظام کا سسٹم ہے، ہمارا سسٹم ایسا ہے. اور ایٹ لارج جب ہم سوسائٹی میں موو کرتے ہیں تو ہمارا سسٹم ہمیں نظر آتا ہے. اور سوسائٹی میں بہت بڑے علم بردار تو ہم نہیں بن سکتے، پر اپنے گھر میں جہاں ہم بھی تکلیف سے بلبلا رہے ہوتے ہیں اور ہمارا پیارا بھی بہت اپسیٹ ہوتا ہے اور اس کا حلیہ بگڑا ہوتا ہے، اس کا رنگ خراب ہوا ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں نہایت خاموشی سے پرائیویٹلی سوچ لینا کہ آج سے میں اس کو اپنے برابر کا سمجھ کے اس کی بہتری کے لیے کوششیں کروں گا. اس کو پتہ نہ چلے، بے شک اس کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ نہ کریں، اس کے ساتھ کوئی وربلائز بھی نہ کریں، تو دل بدلنے سے پیغام رسانی شروع ہو جائے گی. آپ بات کریں گے، دوسرا سمجھے گا، دوسرا بات کرے گا، آپ سمجھیں گے، تو بات چیت اوپن ہو جائے گی. ابھی تو ہماری بات چیت ہوتی نہیں، ہم چپ تان لیتے ہیں، سٹون والنگ کر لیتے ہیں، حتیٰ کہ اندر ہمارے اتنی تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہم پھٹ پڑتے ہیں. ہمیں اس ہیٹ کا انتظار ہوتا ہے جو بات کرنے کی اجازت دے. جب تک وہ اتنی ہیٹ اکٹھی نہیں ہوتی ہمارے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلتا. اور پھر جب ہیٹ ہوتی ہے بہت زیادہ تو پھٹ پڑتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں پیغام رسانی نہیں ہوتی. اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب پہلے سے میں اور بھی برا رویہ اختیار کروں. انسان جو ہے وہ سٹبن بھی ہوتے ہیں اور وہ منفی رویوں کی طرف اور آگے بھی نکل سکتے ہیں. اور اگر ہم کام کرتے ہیں تو ہمیں بھی سوچنا پڑے گا کہ نہایت خاموشی سے آپ کے بارے میں اپنا جو احساس ہے، جو اپنا خیال ہے، جو اپنا امیج ہے، اس کو بہتر بنائیں، تاکہ جب آپ ہمارے ساتھ بات چیت کریں تو آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، جب ہم آپ کے ساتھ بات چیت کریں تو ہمیں کوئی مشکل نہ ہو. لیکن یہ جو نشے کی بیماری میں سے جس چیز کو نکالنے کی ضرورت ہے، یہ اونچ نیچ کا نظام ہے، جو گھر میں اور علاج گاہ میں دونوں جگہ اس پہ جب فوکس کریں گے اور اپنے دل میں تبدیلی لائیں گے، جس کے لیے آپ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، کسی کمٹمنٹ کی ضرورت نہیں. یہ صرف ایک پیراڈائم شفٹ ہے، ایک نظریاتی تبدیلی ہے جو آپ اگر سوچ لیں تو اس نظریاتی تبدیلی سے بہت فرق پڑتا ہے. اور اگر کوئی بھی معالج یہ نہیں کرے گا تو وہ بہت جلد یہ کام چھوڑ کے بھاگ جائے گا.